أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 149 نمبر آیا مبارکہ ہے. دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. پچھلے رکوع میں بھی ہم نے تحویل قبلہ کے متعلق آیات پڑھیں اور اس رکوع میں بھی قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے اللہ کے حکم کا ذکر ہے اور اس کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا اور اس کے مختلف مقاصد اور فوائد ذکر کیے گئے. یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ جس جگہ بھی سفر کریں، دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں، آپ کی عبادت کا قبلہ، آپ کی نماز کا قبلہ مسجد حرام ہے. صرف خانہ کعبہ کے قریب عبادت کرنے والوں کو ہی کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے علاوہ آپ مکہ میں ہیں پھر بھی آپ کا قبلہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہے. آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کا قبلہ مسجد حرام ہی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ جہاں بھی نکلیں اپنے چہرے کو پھیر لیں مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم اور خانہ کعبہ کا قبلہ بننا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان تمام امور سے جن میں تم مبتلا ہو، یا جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب علم ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر دوبارہ اس رکوع میں اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. اور تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اے اہل ایمان تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہ جائے. اس رکوع میں ایک مرتبہ حکم دیا گیا، پھر حکم دیا گیا، پھر حکم دیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اب حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام امت کو تو خطاب ہو ہی گیا تھا، لیکن پھر بھی تمام لوگوں کو جمع کے صیغہ کے ساتھ مخاطب کیا گیا. اس کی مفسرین مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی حکم ہی ہے اللہ کا، لیکن اس کے تکرار کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو بات بار بار کی جا رہی ہو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک وجہ ہوتی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تاکہ سب لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کی چاہت اور ان کی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے. دوسرا پھر دوبارہ فرمایا گیا تاکہ یہ پیش نظر رہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ قبلہ کی تبدیلی بالکل درست ہے، اور وہ بھی اس بات سے واقف اور آگاہ ہیں
کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کا حکم ہے یہ، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی، اور پھر دوبارہ اس کا حکم دیا گیا تاکہ اہل ایمان کو بتایا جائے کہ یہ ایک انفرادیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی اور تمہارے لیے خصوصی احکام اللہ نے ارشاد فرمائے، تو اللہ تمہیں ایک خاص حیثیت عطا فرما رہا ہے، تم اس چیز سے آگاہ رہو، اور جب اللہ تمہیں خاص حیثیت عطا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خاص مقام ہے، تو اس مقام کے حصول کے لیے یا اس مقام کی استقامت کے لیے تمہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگی۔ یہاں پر اس کی کچھ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا، اور تم جہاں کہیں بھی جاؤ، یعنی اگر مسجد حرام میں ہو پھر بھی تم نے قبلہ کعبہ بنانا ہے، اگر تم مکہ میں ہو کسی جگہ پر تو پھر بھی تمہارا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہوگا، اگر تم دنیا کے کسی کونے میں ہے تو پھر بھی تمہارا چہرہ اسی طرف ہوگا۔ اور یہاں پر 3 اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا۔ ایک بات تو یہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی دلیل باقی نہ رہے، کہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علیحدہ شریعت رکھتے ہیں اور علیحدہ طور پر نبی ہیں تو پھر قبلہ تو وہی بیت المقدس انہوں نے بنایا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نبی آئے گا آخر الزمان نبی ہوگا وہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا، لیکن یہ نبی تو بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا اب حکم ہو گیا ہے کہ تم مسجد حرام کی طرف منہ کرو، تاکہ اب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے جو یہ کہتے ہیں کہ قبلہ ان کا تو کعبہ تھا۔ تو اللہ کی حکمت تھی کہ جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، تاکہ یہ جو دلائل دے رہے ہیں اہل کتاب اور یہود، ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے احکام نہیں مانتے، وہ تو نہیں مانیں گے، وہ نہ خانہ کعبہ کو قبلہ مانیں گے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے تسلیم کیا، نہ قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا، وہ تو ظلم میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کو ایک طرف کر دیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، نہیں، کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، دنیا جو بھی کہتی رہے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ڈر اور خوف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کیا فرمائے گا، اگر میں نے یہ کیا کیا اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے اور اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے تو دنیا جو بھی کہتی رہے، لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے نیک بندے اللہ کی اطاعت کرنے والے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور دوسری وجہ فرمائی کہ تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کو امت وسط بنایا اور امت مسلمہ کو تمام امت سے انفرادیت عطا فرمائی اور تمام امم سے امت مسلمہ کو فضیلت اور شرف عطا فرمایا، اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تیسری وجہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور کامل طور پر سیدھے راہ پر آ جاؤ۔ تو اس میں ہدایت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بندہ ایک عمل کر رہا ہے اور جب اس کا آقا اس کو حکم دیتا ہے وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے کہ میں یہ کام بھی اپنے آقا کے حکم سے کر رہا تھا، تو اب میرے آقا نے کہا کہ یہ چھوڑ کے یہ کرو تو بس اب میں اس کی اطاعت کروں گا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے جب انسان کو، اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے، وہ اتنی دیر تک وہ عمل کرتے رہے جب تک وہ حکم رہا، اور جب دوسرا حکم آ گیا فرمایا نہیں اب اس کو چھوڑ کے اب یہ عمل کرو، تو بندہ اس پر چوں چرا نہ کرے کہ پہلے وہ کیوں کہا، پہلے وہ بات کیوں کی، پہلے وہ حکم کیوں دیا، اب اس کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ میرے مالک کا حکم ہے
اور مالک کے حکم کو فوراً قبول کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دے۔ اور یہی ہدایت کی تکمیل ہے۔ انسان تبھی صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے جب وہ اپنی تمام سوچیں، اپنی تمام فکر، اپنے تمام اعضاء یعنی جسمانی اور فکری اور عملی تمام چیزیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سپرد کر دیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری روحوں کا نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں ان تمام امور اور احکام کی اور تمام چیزوں کی تعلیم عطا کرتا ہے جس سے تم آگاہ نہیں تھے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اہم بہت خاص اور بہت بڑا فضل ہم پر ہوا کہ اس نے اپنا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا، اور یہاں حضور کی تشریف آوری کو ہمارے لیے باعث نعمت اور باعث شرف گردانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض سے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ وہ جب تشریف لائے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی جو آیات ہیں وہ ہمیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، صرف یہی نہیں کرتے بلکہ اپنی نگاہ سے ہمارا تزکیہ بھی کر رہے۔ اس وقت صحابہ کرام تھے، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تزکیہ کا فائدہ پہنچا، اور پھر حضور کی روحانیت انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اہل امت کے لیے مفید اور فائدہ بخش ہے۔ ایک تو اہل اللہ کے توسل سے، اور ایک ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت تمام عالم میں موجود ہے، اور جس سے تمام عالم کو استفادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو رحمت للعالمین کائنات کا ایک ایک جز میرے آقا کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ اسی طرح بنی نوع انسان بھی میرے آقا کی رحمت سے اپنی استعداد کے مطابق مستفید ہو رہے ہیں۔ تو حضور صرف قرآن کی آیات ہی تلاوت نہیں فرماتے بلکہ تزکیہ بھی فرماتے ہیں، اور اس کی تشریح، اس کی تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں، اور ایسا علم بھی عطا فرماتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جس سے لوگ واقف بھی نہیں تھے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔